مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ میں نے کہا یار میرا دماغ ابھی کہیں لگا ہوا ہے, آپ تھوڑا سا وہاں بیٹھ جائیں. مجھے ذرا پھر آ گیا مفتی صاحب تو میری آواز اونچی ہو گئی, میں نے کھری کھری سنا دی. میں نے کہا میں گدھا ہوں, میں انسان ہوں, میں کیا ہوں بھائی, دیکھا تو کرو. ایک آدمی ایک چیز میں مصروف ہے, وہ کسی ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے اور لگ بھی رہا ہے اس کے چہرے سے, دماغ اس کا کہیں, پھر آ کے اس پہ مسلط, پھر آپ اس کے مسلط. تو ہر حق بات پوچھنے کی نہیں ہوتی. عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے, موقع ہے, سامنے والے کا موڈ دیکھو. میرے ساتھ جتنے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خوش مزاج ہو. میرے دوست احباب بھی, حتیٰ کہ جامعۃ الرشید میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اساتذہ, وہ مجھے محفلوں میں بلاتے ہیں, یار بیٹھو یار. مشہور ہے میرے بارے میں کہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, مشہور یہی ہے کہ میں کیا ہوں, خوش مزاج. مشہور ہے کہ بھائی گپ شپ والا آدمی ہے, ہنسی مذاق والا آدمی ہے, چہرے پہ مکھی نہیں بٹھا کے, مشہور یہ ہے. آپ تحقیق کر لیں دوست, آپ سے پوچھ لیں. لیکن اس کے باوجود بعض لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ میٹر گھوم جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں بہت نا ٹینشن میں کسی کام میں لگا ہوا ہوں, تو تحقیق کر رہا ہوں. دیکھ بھی رہے ہیں کہ مفتی صاحب بہت سخت مصروف ہے, ایک بندہ سر پہ چڑھ گیا, مفتی صاحب یہ اس مسئلے کا جواب دیں. میں نے کہا یار ابھی میں دیکھ رہے ہو, میرا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے. بہت حساس نوعیت کا مسئلہ تھا, مجھے ابھی یاد بھی نہیں. میں نے کہا یار میرا دماغ ابھی کہیں لگا ہوا ہے, آپ تھوڑا سا وہاں بیٹھ جائیں. مجھے ذرا پھر آ گیا مفتی صاحب تو میری آواز اونچی ہو گئی, میں نے کھری کھری سنا دی. میں نے کہا میں گدھا ہوں, میں انسان ہوں, میں کیا ہوں بھائی, دیکھا تو کرو. ایک آدمی ایک چیز میں مصروف ہے, وہ کسی ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے اور لگ بھی رہا ہے اس کے چہرے سے, دماغ اس کا کہیں, پھر آ کے اس پہ مسلط, پھر آپ اس کے مسلط. تو میں نے ان کو سنا دی. سنانے کے بعد پھر وہ کہ نہیں 2 منٹ کی بات, نہیں 2 منٹ کی بات. میں نے کہا یار اب تیسری دفعہ سناؤں گا اپنے اخلاق ہی خراب ہوں گے. میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا. پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر میں نے بندے سے کہا بلاؤ یار, یہ پھر جا کے بولیں گے مفتی طارق مسعود صاحب کے اخلاق کیا ہیں, خراب ہے, بدتمیز ہیں, ڈانٹتے ہیں, کہیں بلاؤ یار, سوری موری کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, تو سن رہا ہو تو سوری. ٹھیک. امام شافعی فرماتے ہیں من اغضب فلم یغضب فہو حمار, کہ جس کو غصہ دلایا جائے نا, ایک حد تک کنٹرول کرتا ہے انسان غصے پہ. فرمایا پھر بھی اس کو غصہ آنا ہے نا, وہ گدھا ہے. گدھے کو جتنا لوڈ ڈال دو غصہ نہیں کرتا. تو ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف, استاذوں کا بے پناہ احترام کیا کرتے تھے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں, تابعین میں ہم دیکھتے ہیں, ایک حدیث لینے کے لیے نا استاذ کے دروازے پہ بیٹھ گئے, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہے کہ ہم دروازہ بجا کے استاذ کے آرام میں خلل نہیں کریں گے. جب استاذ باہر نکلے تو ان سے حدیث پوچھی. بہت ملتا ہے ایسے, ملکوں کا سفر کر کے گئے, تھکے ہارے آئے, لیکن گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے. جب یہ باہر آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے اس حدیث کے بارے میں. تو یہ احترام ہمیں قرآن نے بتایا ہے. قرآن سب سے پہلے معلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کیا کہا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحابہ سے قرآن نے کہا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا بولو مت کرو. کیوں؟ معلم ہیں, تمہارے ٹیچر ہیں, مربی ہیں, تو احترام کرنا ہے. آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. یہی احترام تابعین نے صحابہ کا کیا ہے. جو احترام صحابہ نے کس کا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی تابعین نے کس کا کیا, صحابہ کا. جو بھی ثقہ تابعی ہیں, جو بھی مشہور تابعی ہیں, جن سے اللہ نے دین کا کام لیا, یہی تبع تابعین نے تابعی کا. اور یہی سلسلہ اہل حق میں آج تک چلا آ رہا ہے. آج آپ ہمارے مدارس میں ماحول دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے طلبہ استاذ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتے, ان کی موجودگی میں اپنی رائے نہیں دیتے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے تو بھائی اس کو بولنے دو. اور آج کیا ہو رہا ہے, جو جتنا ٹانگ اڑا رہا ہے نا, جو جتنا بدتمیز ہے, لوگ اس کو حق پرست سمجھتے ہیں. بدتمیزی اور حق پرستی کو آپس میں کیا کر دیا ہے, جوڑ دیا گیا. بدتمیزی کو سمجھا جاتا ہے یہ کیا ہے, حق گو ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ, جو جیسے ہے نا نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, تو یہ گدھے ہونے کی علامت ہے. غصے کے وقت ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے میٹر پہ کنٹرول رکھتا ہے اور کس کا میٹر کیا ہو جاتا ہے, شارٹ. لیکن آج اس کو کمال سمجھتے ہیں. جو نوجوان کہ میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, کہتے ہیں واہ ہے زبردست یار, تو غصے میں تو زبردست یار, ہم تو پھر بھی ہم تو پاگل نہیں ہوتے, جو بہت بہادر ہے. تو جو برائی تھی وہ کیا بن گئی ہے, اچھائی.
یہ تو غصے آؤ تو میں رکھ کے چماٹ لگاتا ہوں میں جب میرے کو غصہ ہے رکھ کے چماٹ لگانا کہ اچھا کام ہے. تو بالکل اسی طرح بدتمیز اور بے ادب کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا. جو یونیورسٹی میں کالج میں ٹیچر کا احترام نہ کرے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, بدتمیزی کرے, وہ اس کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا. جو استاذ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر رہا ہے, اس کا تھپڑ برداشت کر رہا ہے اور خاموشی سے سن رہا ہے, کوئی بات نہیں یار استاذ ہیں عزت دو, اس کو لڑکے کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل بزدل آدمی ہے. ابے تو جواب دے ان کو, تو چپ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تیری انسلٹ کر دی, تیری بے عزتی کر دی. بھائی عزت کسی بڑے کے سامنے اگر وہ آپ کی بے عزتی کرے اور آپ خاموش رہیں تو خدا کی قسم اس سے عزت دار لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے. لڑو اپنے جیسوں سے, اپنے سے چھوٹوں سے, اپنے جیسوں سے لڑو اور اپنے سے لڑو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں کی بے عزتی پر آپ کو غصہ آئے پھر لڑو. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے خام خامے جا کے لڑو. اپنے چھوٹوں کی بے عزتی پر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ جائے بڑے اگر کر رہے ہیں تو بھائی اللہ نے ان کو حق دیا یار, باپ ہے, ماں ہے, بھائی ہے بڑا, تھوڑی بہت سنا دی تو کیا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ایک ہمیں ایسا ماحول دیا گیا, بڑے ڈانٹتے رہتے تھے, ہم سنتے رہتے تھے, اچھا بھائی ٹھیک ہے جی. اور ہمارے دوستوں کے یہاں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا. مجھے یاد ہے میرا ایک دوست بیل بجا رہا ہے اپنے گھر میں نا, گھنٹی بجا رہا ہے, گھنٹی پہ کھول نہیں رہا کوئی دروازہ, اتنے میں اس کا بڑا بھائی آیا, بولا بھونپو لے کے آ جا چھت پہ چڑھ کے نا, مجھے اچھی طرح بھونپو لے کے آ. اتنی سنائی اس کو اور یہ چھوٹا چپ کر کے کھڑا رہا ہے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. اب اگر بڑا بھائی کہے نا بھونپو لے کے آ جا تو یہ جواب کیا دے گا؟ میں بھی تو گھنٹے سے بٹن پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہوں, تم لوگ کو اتنی توفیق نہیں ملتی دروازہ کھولو, الٹا مجھے ہی سنا رہے ہو. آج فوراً جواب دینا شروع. یہ نہیں دیکھے گا یار بڑا ہے بولنے دو, بڑاس نکال لیں دو, چپ کر کے نکل جاؤ نا. بڑے چھوٹے کی تو تمیز کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کچھ دنوں میں نا یہ ہمارا جو کلچر بننے والا ہے نا, اللہ معاف فرمائے, سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, انسانوں کے بجائے گدھے گھوڑوں کا لگے گا کہ یہ گدھے گھوڑے رہتے ہیں یہاں پہ. یعنی ایسا لگے گا ہمیں. بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلا رہی ہیں, ماں کچھ سخت لفظ بولتی ہے, بیٹی فوراً کیا کرتی ہے آگے سے رپلائی. چپ رہنا آتا ہی نہیں ہے کہ یار خاموشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. شوہر بیوی کو ڈانٹے فوراً جواب میں رپلائی آئے گا. چلو یار اس کو غصہ آئے تم تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ, فوراً اینٹ کا جواب کس سے ملتا ہے؟ پتھر سے. تو ہر جگہ یہی مارکیٹ میں ایک فیشن ہے, ٹھیک ہے نا, چل رہا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظروں سے گرا دیں, ویلیو ختم کر دیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اتنا ادب کرنا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہیں کرنی. تو ادب میں ایک یہ چیز پتہ چلی, بڑوں کی محفل میں آپ اونچی آواز سے بات نہ کریں. اپنے ٹیچر کے سامنے پست آواز, اپنے باپ کے سامنے پست آواز, بڑے بھائی کے سامنے پست آواز, بڑی بہن کے سامنے پست آواز, ماں کے سامنے بولو پست آواز, بیوی اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز. خواتین غصہ کرتی ہیں ہمیں کیوں ہے اتنی تمیز ومیز. تو اور کیا قرآن نے ادب سکھایا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ آپ کو نظروں سے گرانا چاہتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صحابہ کی نظروں میں آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں. ایک اور احترام یہ سکھایا کہ سوال پوچھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو کہ یہ بے موقع سوال نہ ہو جائے, ٹائم ویسٹ نہ ہو. یہ جو ہے نا جو چاہو پوچھو, جو چاہے پوچھو, جو بھی آ کے اوٹ پٹانگ بیکار قسم کے سوال پوچھ رہا ہے, یہ بھی بے ادبی ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے تھے. کہ ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک نہ ہو جائیں اس سوال پر کہ یہ فضول سوال کیوں پوچھا, کیونکہ بعض سوالوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے ہیں. ایک مرتبہ صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر بیت اللہ کا حج فرض ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا انما اذا امرتکم بشیء فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق عمل کرو. اور فرمایا تم سے پہلی امتیں سوالات کی کثرت کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. ہر سال کون کر سکتا ہے حج؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو تم پر کیا ہو جاتا؟ ہر سال فرض ہو جاتا.
اس کو فقہا نے ایک دوسرے انداز میں بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا تو اس سے مراد ایک بار ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں پانی لے کر آؤ, تو مطلب کیا ہے؟ بار بار تھوڑی, بس ایک بار لاؤ گے تو آرڈر کیا ہو جائے گا, ختم. دوبارہ کہنے کے لیے مجھے دوبارہ آرڈر دینا پڑے گا. تو جب قرآن نے یا نبی نے کہا کہ حج کرنا فرض ہے, اس کا ویسے ہی مطلب کیا ہے؟ ایک ہی مرتبہ فرض ہے. نمازیں تو 5 مرتبہ خود نبی نے بتا دی نا کہ دن میں, ورنہ نماز کا اگر آرڈر دیتے تو وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتی, لیکن وہ تو اپنے عمل سے بتا دیا کہ نہیں روزانہ 5 دفعہ پڑھنی ہے. تو صحابہ دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال پہ خوش نہیں ہوتے, غضبناک بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے صحابہ خوفزدہ ہوتے تھے. ایک اور مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ ابا سے بھی سب کچھ پوچھ لیتے ہیں, اماں سے بھی. اماں کو غصہ آتا ہے مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو, وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہے نا. ہر بات ہر ایک سے پوچھنے کی نہیں ہوتی. ابا سے پوچھ رہے ہیں دوسری شادی کب کر رہے ہو آپ, اماں کے سامنے. ابا کہے گا تو مجھے مروائے گا. ابا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے, تو پھر کیا خوشی ہوگی اس کو؟ تو چھپڑ میں پوچھ لیتا, کنارے پہ جا کے پوچھ لیتا. اماں سے پوچھ رہے ہیں, اماں ابا کا ارادہ تو نہیں ہے کہیں, تو اس پہ ابا کو بھی غصہ آئے گا, اماں کو بھی غصہ آئے گا. تو کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم. وہ ایک ساس تھی نا, اس کی بہو خاموش مزاج, شادی ہو کے آئی, کچھ بولتی نہیں تھی. تو ساس نے بہو سے کہا بیٹا کچھ بولا کر, بہویں بولتی ہنستی بولتی اچھی لگتی ہیں, گھر کی رونق ہوتی, چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے, کچھ تو پوچھا کر, کچھ سوال پوچھ لے, کچھ بات کر لے. اس نے کہا چلو کل پوچھوں گی. 24 گھنٹے سوچتی رہی کیا پوچھوں. اگلے دن آ کے پوچھتی ہے کہ اگر تیرا بیٹا مر گیا تو بھی تو مجھے اسی طرح عزت دے گی؟ اس نے کہا تو چپ ہی رہا کر, تو سوال پوچھا, سوال شروع کہاں سے کیا؟ بیٹے کو مارنے سے. یہ بول میں مر گئی تو تیرے بیٹے کا کیا ہوگا. گھروں میں بھی سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ حضرت جو بھی بڑے ہیں آپ کے, ابا ہیں, چاچا ہیں, ماما ہیں, خالو ہیں, جو بھی ہیں, کہ یار ایسا نہ ہو ان کو برا لگ جائے. تو 10 دفعہ انسان سوچے پوچھنے سے پہلے کہ یہ پوچھنے کی بات ہے بھی یا نہیں ہے, ایسا نہ یہ اپنی بے عزتی محسوس کریں اس میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا, اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے. شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے, کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا, لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی نہیں, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال, اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. بھئی چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا ہے, اور تو پہلے بتا, تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں.
بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ چپ کر کے بیٹھے رہیں, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہیں. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکوٰۃ دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب ہوئی. فعجبنا یسألہ ویصدقہ, بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. کوئی یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے, اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا تو پوچھ کیوں رہے ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا, جبریل, وہ بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں. قرآن کہہ رہے فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے, مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے, دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فاوجس فی نفسہ, خاف موسیٰ نہیں ہے, موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مورال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فاوجس فی نفسہ, قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قلنا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی, نا 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 نا, انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انک, دیکھو انک معنی بھی وہی ہے جو انک انت ہے.
کا کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے تو, تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا. مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا, سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے, نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب, الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک, کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے, بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے, کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے, کوئی آدمی آیا ہے, تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو, بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے, وہ بندہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے, یہ ایک بندہ آیا ہے, تو وہ ان نون ہوتا ہے. اکثر ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو, یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو, وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو, تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے, جاء رجل یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو آ سڑے راغلے, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے, جاء الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انتل الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی, اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے, تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, یہ بھی کیا ہے, بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے, وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا انت لد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں, لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ, بولو, زیادہ. ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی, کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے, لونڈی, اس پہ وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے, آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی, وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا.
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائیں. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچھڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن اماں، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے. کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے، ماں کا واسطہ، کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے، وہ محبت زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز، ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن اماں، اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا. بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے، وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے. اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول ہیں، اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا، میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں، اور وہ چرس پی رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود، احسان بھی خود کیا، اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے؟ حکومت. وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس، کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے، اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے، بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے، یار میں کوئی اونچی آواز سے سخت ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا، خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب، وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں، اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے، میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں، تو یہ بالکل خلاف ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعاً جائز